تو مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ پر پوری طرح سے ڈریگنز کا قبضہ تھا۔ وہاں کے لوگ ان ڈریگن سے کافی تنگ تھے، تو وہ ڈریگن سے ایک سمجھوتا کرتے ہیں، یعنی کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر سال کئی جوان لڑکیوں کو سیکریفائس کر دیا کرتے تھے، جنہیں ڈریگنز آ کر اپنے ساتھ لے جاتے تھے اس جگہ جہاں پہ ڈریگنز رہتے تھے۔ وہ ایک میجیکل آئی لینڈ تھا جہاں پہ کوئی بھی نارمل انسان نہیں جا سکتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ صرف وہی انسان یہاں جا سکے گا جو ان لڑکیوں سے سچی محبت کرتا ہوگا، یعنی جس لڑکی کو اس آئی لینڈ پر لے کر جایا جائے گا، جو اس کا ٹرو لور ہوگا، وہی اس لڑکی کو بھی بچا سکے گا اور ان ڈریگنز کو بھی مار سکے گا۔ ایک بار ایک بہت ہی پیاری لڑکی کو سیکریفائس کر دیا گیا اور اسے ڈریگنز لے گئے، لیکن جو لڑکا اسے پسند کیا کرتا تھا اس نے ہار نہیں مانی۔ اس نے بولا کہ میں کبھی گیو اپ نہیں کروں گا اور میں اس آئی لینڈ کو ڈھونڈ کے ہی رہوں گا۔ اس نے دن رات کوشش شروع کر دی اور آخر کار اس کو وہ آئی لینڈ مل ہی گیا۔ جب وہ انسان اس آئی لینڈ پر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ جسے وہ پسند کرتا تھا وہ لڑکی تو اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی، اسے ڈریگنز نے مار دیا تھا۔ اس سے یہ چیز برداشت نہیں ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں ڈریگنز کو مار کے ہی چین لوں گا، تو اس لیے کچھ دن وہ اسی آئی لینڈ پر رہا اور ایک دن اچانک سے اس نے ڈریگن کو مار دیا۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ڈریگنز مارے جا چکے ہیں اور سب لوگ اس آدمی کی بہت عزت کرتے تھے، اسے بریو مین کہتے تھے کہ اس نے ڈریگنز کو ہنٹ کیا۔ کئی سال بیت گئے اور وہ آدمی اب کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کا ایک گرینڈ سن بھی تھا۔ اب جس ملک میں وہ رہ رہا تھا وہاں کا راجا اپنی گرینڈ ڈاٹر سے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے ایک لڑکا ڈھونڈا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی ڈریگن ہنٹر کا گرینڈ سن تھا جس کا نام ایگور تھا۔ سب لوگ کافی زیادہ خوش تھے کیونکہ انہیں یہ لگتا تھا کہ ایگور بھی اپنے دادا کی طرح کافی اسٹرانگ ہوگا۔ اب وہ دن آ جاتا ہے جب ان دونوں کی شادی ہونے والی تھی۔ پچھلے زمانے میں جب ڈریگنز کو بلانا ہوتا تھا لڑکیوں کو سیکریفائس کرنے کے لیے تو ایک ڈریگن سانگ گایا جاتا تھا جس کو سن کر ڈریگنز اٹریکٹ ہوتے تھے اور اس لڑکی کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اب کئی سالوں سے ڈریگنز کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کیونکہ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ ڈریگنز ہمیشہ کے لیے مر چکے، تو وہ دوبارہ سے ان لوگوں کی شادی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ سانگ گانے لگتے ہیں، اپنی میموریز تازہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی لوگ سانگ گانا شروع کرتے ہیں تو اچانک سے وہاں کی ہوائیں بدلنے لگتی ہیں اور اچانک سے وہاں پر اپیئر ہوتا ہے ایک بہت بڑا بلیک کلر کا ڈریگن۔ سب کافی حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ وہ راجا کی گرینڈ ڈاٹر کو جس کا نام میرو سلاوا ہوتا ہے اسے اٹھا کر لے جاتا ہے۔ سب دیکھتے رہ جاتے ہیں اور کوئی اسے روک نہیں پاتا، ایون ایگور بھی نہیں، کیونکہ وہ اتنا کیپیبل ہی نہیں تھا۔ وہ ڈریگن میرو سلاوا کو لا کر اس آئی لینڈ پر چھوڑ دیتا ہے جو کہ کافی اندھیرا تھا۔ وہ ایک کافی بڑے ڈریگن کے اسکیلیٹن سے بنا ہوا تھا اور کوئی بھی وہاں سے اسکیپ نہیں کر سکتا تھا۔ میرو سلاوا کافی زیادہ ورٹ ہوتی ہے کہ تبھی اسے وہاں پر ایک اور لڑکا دکھتا ہے۔ وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ لڑکا آگے سے چپ رہتا ہے، اسے اپنا نام بھی نہیں پتا ہوتا۔ تو میرو سلاوا سمجھتی ہے کہ شاید ہی کافی بچپن میں ہی یہاں پر لے کر آیا گیا ہو اور اس بیچارے کو تو اپنا نام بھی نہیں آتا، تو وہ اس کا نام ارمان رکھتی ہے۔ وہ دونوں بھی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ایک خوفناک سا ڈریگن آ جاتا ہے جس سے دیکھ کے میرو سلاوا کافی ڈر جاتی ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ارمان کہیں پر بھی نہیں ہوتا، اور وہ سائلینٹ پر عجیب و غریب چھوٹی چھوٹی کریچرز بھی تھیں جو کہ کافی کریپی لک دے رہی تھیں، جنہیں دیکھ کر میرو سلاوا کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ میرو سلاوا رونے لگتی ہے اور اسے یہ لگتا ہے کہ ارمان کو ڈریگن لے گیا، تو وہ غصے میں اس آئلینڈ پر پتھر مارنے لگتی ہے جس سے اس اسکیلیٹن کی ایک بون گر جاتی ہے اور دوسری طرف کا راستہ نکل آتا ہے۔ میرو سلاوا اس راستے کے اندر جانے لگتی ہے لیکن اس کے سامنے ڈریگن آ جاتا ہے جو اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچ کے میرو سلاوا ایک کارنر پر چلی جاتی ہے جس کے نیچے پانی ہی پانی تھا، اور تبھی وہاں پر ارمان آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وہی عجیب و غریب کریچر تھی جو اس نے ڈریگن کے ساتھ دیکھی۔ وہ کریچر میرو سلاوا پر اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تبھی ارمان اسے روک دیتا ہے اور وہ کریچر ارمان کی بات ماننے لگتی ہے۔ تو میرو سلاوا کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ کہیں ارمان ہی تو ڈریگن نہیں، اور وہ اس سے کافی زیادہ ڈرنے لگتی ہے۔ میرو سلاوا کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتی ہے، لیکن ارمان فوراً سے ڈریگن میں بدل جاتا ہے۔ وہ میرو سلاوا کو گرنے سے بچا لیتا ہے لیکن خود آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے اور دونوں ہی نیچے گر جاتے ہیں۔
میروسلاوا فوراً سے اٹھ کر چلانے لگتی ہے کہ میری مدد کی جائے، کیونکہ ارمان اب دوبارہ سے انسان بن چکا تھا اور بے ہوش ہو چکا تھا۔ تو میروسلاوا ایک پتھر اٹھا کر اسے مارنے لگتی ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میری جان بچاتے بچاتے خود گرا، تو ہو سکتا ہے کہ اچھا ڈریگن ہو۔ ارمان پانی کے اندر ہی ہوتا ہے اور میروسلاوا اسے باہر نکالتی ہے، یعنی یہاں دونوں نے ایک دوسرے کی جان بچائی تھی۔ جب میروسلاوا اسے آئی لینڈ پر لے کر جاتی ہے تو ارمان پھر سے ڈریگن میں بدلنے لگتا ہے، لیکن میروسلاوا یہ دیکھ کے ڈر جاتی ہے اور ارمان بھی دوبارہ سے انسان بن کے بے ہوش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کافی ویک ہو چکا تھا۔ اگلے دن میروسلاوا پلان کرتی ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، لیکن اس دن کافی زیادہ اسٹارم آتا ہے، طوفان آتا ہے، تو میروسلاوا وہاں سے بھاگ نہیں پاتی۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور وہ سو رہی ہوتی ہے۔ اس نے ارمان کے جسم پر جو جو زخم تھے یعنی واؤنڈز تھے ان کو ٹھیک کیا تھا کچھ ہربس لگا کے۔ اس رات میروسلاوا کو ایک خواب آتا ہے کہ ایک اور اسے بچانے آیا ہے اور وہ دونوں گلے سے لگ جاتے ہیں، کیونکہ میروسلاوا سچ میں واپس جانا چاہتی تھی۔ لیکن یہ کیا، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ادھر ایک اور کی جگہ ارمان ہوتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ ایزی رہو، تم میرے ساتھ سیف ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، دونوں کو ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہونے لگا تھا اور ان میں کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ ایک ساتھ کھیلتے، سوئمنگ کرتے اور بھاگتے رہتے تھے۔ لیکن ارمان ایک دن بیٹھ کر سوچنے لگتا ہے کہ یہ مجھ پر ٹرسٹ کرتی ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ میرے اندر کا ڈریگن کب باہر آ کر اسے نقصان پہنچا دے۔ تو وہ میروسلاوا کو اپنی ساری کہانی بتاتا ہے کہ میں کیسے ڈریگن بنا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے فادر ایک ڈریگن تھے، وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بھی ڈریگن بنوں، لیکن میں ایک انسان بن کر اپنی زندگی کو زیادہ اچھے سے انجوائے کر سکتا تھا، تو میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ اور اسی طرح ایک دن میں کھیل رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان آ کر میرے فادر کو میری آنکھوں کے سامنے مار گیا، اور ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایگور کے گرینڈ فادر تھے، یعنی وہی ڈریگن ہنٹر۔ اور جو بچہ ہمیں اسٹارٹنگ میں دکھایا گیا وہ ارمان ہی تھا۔ اس لیے ارمان کا ٹرسٹ انسانوں پر سے ہٹ گیا اور اس نے سوچا کہ میں انسان بن کے کیا کروں گا، یہ تو ظالم ہوتے ہیں، اور اب وہ اپنے فادر کا بدلہ لینے والا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ ڈریگن ہی بنے گا۔ لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ڈریگن بننے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ڈریگنز بھی اچھے نہیں تھے، وہ آپ لوگوں کے ملک سے جن بھی لڑکیوں کو لاتے تھے انہیں اپنی آنکھ سے جلا دیتے تھے، اور جو راکھ بچتی تھی ان سے بیبیز پیدا ہوتے تھے، اور میں بھی انہی بیبیز میں سے ایک بیبی ہوں، اسی لیے میں آدھا انسان اور آدھا ڈریگن ہوں۔ میں نے خود پر بہت کنٹرول کیا ہے، میں ویسا ڈریگن نہیں جو انسانوں کو جلا کر مار دوں، اور میں یہ بھی بہت کنٹرول کرتا تھا کہ میں کبھی ڈریگن نہ بنوں۔ لیکن میروسلاوا، جس دن تمہاری شادی ہو رہی تھی تو تمہارے ملک کے لوگوں نے ایک بار پھر سے ڈریگن سانگ گایا، جو کہ میرے بچپن کی یاد تھا، اور میں اسی کی طرف کھینچا چلا آیا، اور پتہ نہیں کیوں میں تمہیں اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ تو میروسلاوا سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، پریشان نہیں ہو، میں تمہاری مدد کروں گی تمہارے اس ڈریگن پر قابو پانے کے لیے۔ ارمان اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کوئی بچانے یہاں پر آنے والا ہے کبھی؟ تو میروسلاوا کہتی ہے کہ ہاں، میں اپنے منگیتر کا انتظار کر رہی ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور دیکھنا وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ یہ سن کر ارمان کی ایسی شکل بنتی ہے اور وہ میروسلاوا کی طرف ایسے دیکھتا ہے جیسے وہ جیلس ہو رہا ہو، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے میروسلاوا اچھی جو لگنے لگی تھی۔ اور میروسلاوا بھی دوبارہ اس آئی لینڈ سے کیوں نہیں بھاگی، کیونکہ اسے ارمان میں اچھائی دکھنے لگی تھی، وہ دونوں دوست بن چکے تھے۔ ایک دن میروسلاوا بیٹھے بیٹھے سوچ رہی ہوتی ہے کہ جو بھی ہو مجھے یہاں سے نکلنا ہی ہوگا، میں ارمان کو ایسی شو کراؤں گی جیسے ہی مجھے اچھا لگنے لگا ہے، اور ایک دن موقع پا کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی تاکہ ارمان کو یقین ہی نہ ہو کہ میں کبھی یہاں سے بھاگ سکتی ہوں اور وہ مجھ پہ کم نظر رکھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے زیادہ دن گزر جانے کے بعد وہ دونوں سچ میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور میروسلاوا کو لینے کے لیے ایک اور بھی نہیں آتا۔ لیکن ایک رات میروسلاوا کو خواب آتا ہے کہ ارمان ایک خطرناک ڈریگن میں بدل گیا ہے اور وہ اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ارمان اس کے سامنے ہوتا ہے جو کہ اسے صرف جگا رہا تھا۔ میروسلاوا اس سے کافی ڈر جاتی ہے، لیکن اسے نہیں بتاتی کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے یا وہ اب اس کے ساتھ واقعی نہیں رہنا چاہتی۔ میروسلاوا پھر سے سوچنے لگتی ہے کہ جیسے اس کی نظر ادھر ادھر ہو تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اور ایک دن وہ یہی پلاننگ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ارمان کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا۔ وہ اس کے پاس کچھ پھول لے کر آتا ہے اسے سچ میں بتانے کے لیے کہ میں اب ایک اچھا انسان بنوں گا، میں ڈریگن نہیں بنا کروں گا، اور یہ کہ وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ لیکن جب اسے پتا چلتا ہے کہ میروسلاوا تو واپس جانا چاہتی ہے اور وہ ارمان پر یقین ہی نہیں کر رہی، تو اس کا کافی دل ٹوٹتا ہے۔ تو وہ میروسلاوا سے کہتا ہے کہ جو مرضی کرو، تم جانا چاہتی تھی نا، جاؤ۔
मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा अब। और ये कह के वो गुस्से से केव के अंदर चला जाता है, क्योंकि गुस्से में और दुख में उसका ड्रैगन उसके जिस्म से बाहर आने लगता था और वो ये नहीं चाहता था अभी भी कि वो मिरोसलावा को हर्ट करे। मिरोसलावा उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन ही नहीं किया, क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि सिर्फ मेरी खातिर अरमान ने खुद के ड्रैगन पर काबू पाया और मैंने ही उसे धोखा दिया। अगर मैं जाना चाहती थी तो मुझे उसे साफ साफ कह देना चाहिए था, इस तरह उसकी फीलिंग्स के साथ तो ना खेलती। लेकिन अरमान भी अब उससे खुद दूर होना चाहता था, क्योंकि वो कहता है कि अब देर हो चुकी है। मैंने जितनी देर लगाई इस ड्रैगन को कंट्रोल करने में, तुमने एक पल के अंदर वो सब तोड़ दिया। अब मेरा ड्रैगन मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं सब हार चुका हूँ। तो मिरोसलावा को मजबूरी में बोट लेके वहाँ से जाना पड़ता है। वो काफी उदास होती है। दूसरी तरफ समंदर में हम ये देखते हैं कि इगोर और उसका भाई भी मिरोसलावा को काफी अरसे से ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये आइलैंड मैजिकल था तो वो इसको ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इगोर मिरोसलावा को पसंद नहीं करता था, ना ही उससे प्यार करता था। वो तो बस ये चाहता था कि राजा की ग्रैंड डॉटर से उसकी शादी हो जाए। वो काफी डरपोक था। वो अपने भाई से कहता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, वापस चलते हैं। और उसकी बातों से ये भी लग रहा था कि मिरोसलावा मरे या जियो से क्या परवाह। तो उसका भाई कहता है कि तुम कितने डरपोक हो। और जब देखता है कि इगोर को ही कोई परवाह नहीं उसके मंगेतर की, तो फिर हम यहाँ पे सर खपाई कर ही क्यों रहे हैं। वो लोग जाने ही वाले होते हैं कि दूर से उन्हें मिरोसलावा दिखाई देती है। यहाँ पर इगोर फौरन से यू टर्न लेता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कितना अरसा ढूंढा, तुम कहाँ थी, मुझे याद आती थी। और वो उससे ये भी कह देता है कि चलो मैं इस ड्रैगन से बदला लेना चाहता हूँ। मिरोसलावा अभी भी दिल से ये नहीं चाहती थी कि ड्रैगन को कुछ हो, तो वो उनसे कहती है कि ड्रैगन अब उस आइलैंड पर नहीं रहता, वो मर चुका है, तुम लोग बस पैलेस चलो। और फिर सब वो लोग महल चले जाते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि मिरोसलावा और इगोर की शादी का इवेंट दोबारा से रखा जाता है और सब काफी ज्यादा खुश थे कि मिरोसलावा लौट आई थी। यहाँ पर शादी की सब रस्में शुरू होती हैं। मिरोसलावा को पानी में एक बोट पर लिटाया हुआ था और ऊपर से सब उस पर फूल फेंक रहे थे। लेकिन जब मिरोसलावा ये रस्में कर रही होती है तो हम ये अच्छी तरह से नोटिस कर पाते हैं कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं, यानी वो दिल से इस शादी से सेटिस्फाई नहीं थी। उसे वो ड्रैगन यानी अरमान अभी भी याद आ रहा था। दूसरी तरफ आइलैंड में हम ये देखते हैं कि अरमान पूरी तरह से टूट चुका था। वो उस आइलैंड से पानी के अंदर जंप लगा देता है और साथ ही उसके हाथ में वो म्यूजिक बजाने वाला छोटू सा इंस्ट्रूमेंट भी था, जिसे गिरते गिरते वो बचाने लगता है और मिरोसलावा को याद करने लगता है। दूसरी तरफ मिरोसलावा के दिल को भी सुकून नहीं आ रहा होता, तो वो चिल्लाने लगती है कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ, रोको ये सब, मैं इगोर को पसंद नहीं करती, मुझे वो ड्रैगन चाहिए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। जब सब ये सुनते हैं तो काफी हैरान रह जाते हैं, और इगोर तो सबसे ज्यादा। तभी मिरोसलावा वो ड्रैगन सॉन्ग गाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो गाना गाती है तो देखती है कि कोई फर्क नहीं पड़ा। वो काफी उदास हो जाती है ये सोचते हुए कि शायद अरमान ने वाकई अपनी जान ले ली। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के साथ ही हवाएं बदलने लगती हैं और साथ ही वहाँ पर आ जाता है वही ब्लैक ड्रैगन यानी अरमान, और वो मिरोसलावा को अपने साथ उठा कर ले जाता है। मिरोसलावा भी खिल उठती है। इगोर पहले तो कुछ नहीं करता क्योंकि वो ड्रैगन से डर रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसको दूर लेके जाने वाला होता है तो इगोर अपनी तरफ से नकली का उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो इगोर का भाई उसे मारता है और कहता है कि बस करो अपनी एक्टिंग और जाने दो मिरोसलावा को, तुम डिजर्व ही नहीं करते थे। ड्रैगन मिरोसलावा को उसी आइलैंड पर ले आता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर आग फेंकने ही वाला होता है, उसी रस्म की तरह जो कि ड्रैगन्स लड़कियों पर आग फेंक कर उन्हें जला दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर मिरोसलावा उसे बताती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो ड्रैगन काफी हैरान हो जाता है कि ये मेरे इस रूप को भी देख के मुझसे ये कह रही है। तो मिरोसलावा कहती है कि हाँ अरमान, तुम चाहे मुझे जला दो या अपने पास रखो, मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं वाकई तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। ये देख के वो ड्रैगन भी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और मिरोसलावा की गोद में सर रख लेता है, क्योंकि किसी ने पहली बार उसके इस ड्रैगन रूप में उससे इस तरह से प्यार से बात की। फिर हम देखते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है और वो काफी खुशी से रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपनी एक छोटी सी बेटी को कहानियां सुना रहे होते हैं, यानी उन्हें साथ रहते हुए काफी अरसा हो चुका था और वो आगे भी एक साथ उसी जगह पर रहना चाहते थे। वो छोटा सा क्रिएचर उनकी बेटी का ख्याल रखता है और वो दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच।